السلام علیکم حسین سمدانی۔ خون آلود پیٹی کوٹ۔ حسنین لاجوردی کب سے میرا دوست ہوا اب تو ٹھیک سے یاد نہیں۔ بتدریج یک جان دو قالب قسم کی دوستی بن چکی تھی۔ بہرحال یہ دوستی اپنی قربت میں بے حد و حساب بڑھی ہوئی تھی، مگر ہم جنس پرستانہ دوستی کی راجدھانی کے بارڈر سے کافی دور رہی، جس کی اصل وجہ حسنین کی والدہ سیدہ زہرہ زیدی کی سچی مذہبی تربیت تھی۔ حسنین کا ایک اپنا طبعی میلان جن سے مخالف کی طرف اس وقت سے ہی کافی واضح ہو چکا تھا جب ہم جنسی طور پر ٹین ایج کے پر آشوب ہیجانی دور کے آخری حصے سے گزر رہے تھے۔ ہمارے مشترکہ دوستوں میں کچھ کے نزدیک میری اور لاجوردی کی دوستی مشکوک تھی، بالخصوص حسنین کے حوالے سے، چونکہ میرے علاوہ اور بھی کئی ایک سے لاجوردی کے گہرے مراسم تھے۔ اس عمر کے بیسٹ فرینڈز میں ارتکاز محبت ایک قسم کی پوزیسو فیلنگز بھی پیدا کر دیتا ہے، چاہے وہ سیم جینڈر ہی کیوں نہ ہو، مگر یہ ضروری نہیں کہ احساس کی اس پوزیشن میں جنسی تعلق بھی ضرور شامل ہو۔ ایسا ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی۔ اب ہم کالج اسٹوڈنٹ بن چکے تھے، ٹین ایج سے باہر آنے کے بعد قدرے میچور بھی، اب ہم ایک دوسرے سے تقریباً سبھی باتیں، احساسات، فیوچر پلان سبھی کچھ ڈسکس کیا کرتے تھے۔ پھر ہم نے ایک آرٹ کالج میں داخلہ لے لیا۔ یہاں کو ایجوکیشن تھی، اور دلچسپ بات کہ فیمیل اسٹوڈنٹس کی تعداد لڑکوں سے کافی زیادہ تھی۔ چھاڑے بازوں نے سوچا ایتھے موجہ ہی موجہ، مگر پرنسپل ایک نہایت خطرناک عورت تھی، عقابی نگاہیں رکھنے والی، کسی بھی وقت اپنے آفس روم سے نکل کر چلنا شروع کر دیتی اور کالج کے ان مقامات کونے خدروں کو اچانک وزٹ کر ڈالتی جہاں کلاس چھوڑ کر محبت کے مارے چھپے بیٹھے ہوتے۔ وہ انہیں دیکھتی، کچھ بھی کہے بغیر گزر جاتی۔ میڈم کی کارروائی کا طریقہ انوکھا تھا۔ حیرت انگیز طور پر میڈم کو اکثر اسٹوڈنٹ، خاص طور پہ فیمیل اسٹوڈنٹس کے نام اچھی طرح سے یاد تھے۔ پھر اس اسٹوڈنٹ کو پرنسپل آفس طلب کیا جاتا۔ بقیہ اسٹوڈنٹ کو کبھی اس اسٹوڈنٹ کی پرنسپل کے ساتھ ملاقات کی تفصیلات معلوم نہیں ہو سکی تھیں، مگر بعد کے آنے والے وقتوں میں یا تو اس جوڑے کے افراد الگ الگ پائے جاتے یا پھر مزید قریب، چونکہ اب وہ انگیجمنٹ وغیرہ کے سماجی بندھن میں بندھ گئے ہوتے۔ مخلوط تعلیمی اداروں میں چاچا کیدو قسم کے چند اسٹوڈنٹ ضرور ہوتے ہیں جو رضاکارانہ طور پر سیکریٹ ایجنٹ کا کام کرتے ہیں، اور غیر سرکاری طور پر طلبہ کو ان واقعات سے باخبر رکھتے ہیں جو ان آفیشلی وقوع پذیر ہوا کرتے ہیں۔ ہمارے ڈپارٹمنٹ کے وزٹ کے فوراً بعد فرحت دیبا جعفری کی کو پرنسپل نے بلوایا تو ہماری کلاس کے چاچا کیدو کے علاوہ کسی نے نوٹس نہیں کیا، میں نے بھی نہیں، حالانکہ میں اس بات سے باخبر تھا کہ ان کے بیچ کچھ چل رہا ہے۔ حسنین نے مجھ سے کچھ شیئر بھی کیا تھا۔ دیبا جعفری ہی وہ لڑکی ہے جس کو میں اپنا لائف پارٹنر بناؤں گا، حسنین نے کہا تھا، مگر میں یہ بھی جانتا تھا کہ لاجوردی ایک انتہائی نفیس جینٹل مین ہے، اس سے کسی نازیبا حرکت کا گمان بھی نہیں کیا جا سکتا۔ پھر حسنین نے یہ بھی بتلایا کہ اس نے اپنی والدہ سے ذکر کر دیا ہے، وہ راضی ہیں، دونوں طرف کی مائیں اس رشتے کے لیے تیار ہو گئی تھیں۔ فائنل ایگزام کے بعد انشاءاللہ باقاعدہ رسم بھی کر دی جائے گی، لاجوردی نے مجھے اور دیگر قریبی دوستوں کو بتلا دیا۔ پھر کچھ ایسے حالات ہوئے کہ مجھے مزید پڑھائی کے ساتھ نوکری بھی کرنی پڑی، معاشی جد و جہد میں بے حد مصروف ہو گیا، شہر صوبہ بھی بدل گیا، پھر میری اپنی شادی، خانہ بربادی کے مسائل بھی چلتے